آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، جس میں بہت سارے والدین پریشان ہیں، اور خاص طور پہ بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے والدین انتہائی پریشان ہوتے ہیں۔ یا تو رشتے آتے نہیں ہیں، اگر آ جائیں تو ان سے بات نہیں بنتی، طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ بندش ہے، کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ جادو کا اثر ہو گیا، کوئی خیال کرتا ہے بد نظری کا اثر ہو گیا، اور پھر اسی طرح سے اور دیگر امور ایسے ہیں جن کی طرف دھیان جاتا ہے۔ والدین بہرحال رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اپنے بچیوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مناسب اور احسن رشتہ میسر بھی آ جائے، اور وقت کے اوپر بچیوں کے نکاح کی کوئی صورت بن جائے، تو ان کے لیے یہ ایک عمل جس کو وہ شروع کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے انہیں بہت فائدہ ہو جائے گا، اور ان کی یہ پریشانی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ صدقہ دیں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، منزل روزانہ تلاوت کریں گے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ضحیٰ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ تلاوت کریں گے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سورہ جمعہ 1 مرتبہ تلاوت کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ یہ عمل 40 دن تک مکمل کریں۔ 40 دن میں انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہونے لگے گا، رشتہ آنے لگے گا۔ اگر ایک 40 دن میں یہ کوئی صورت نہ بنے تو پھر دوسرے 40 دن اسی عمل کو دوبارہ دہرا لیا جائے، اور تیسرا 40 دن اسی عمل کو دوبارہ دہرا لیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور جو ہے وہ رشتوں کا سبب بننے لگے گا، اور جو ہے بچوں کے اور بچیوں کے نکاح اپنے وقت پہ ہونے لگیں گے۔ اس میں والدین کو تھوڑا سا مستعد ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور کچھ پہلوؤں پہ والدین کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ضرور بضرور دوسروں کی تعلیم کا خیال رکھیں، لیکن بچیوں کے رشتے کے معاملے میں دینداری کو اولین ترجیح دیں، عبادت اور تقوی کو اولین ترجیح دیں، اور مالی مناسبت کو ضرور دیکھا جائے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کچھ ایسی شرطیں طے کر لیں کہ اگر فلاں نوعیت کا رشتہ ہی ملے گا تو ہم رشتہ جو ہے وہ کریں گے۔ جیسے اگر بچی نے انجینئرنگ کی ہے تو ہمیں انجینئر ہی ملے، اور وہ جیسا کیسا بھی ہو بس انجینئر مل جائے تو ہم رشتہ کریں، تو عموماً اس سے زندگی بنتی نہیں ہے، زندگی خراب ہوتی ہے۔ اگر بچی کی تعلیم کم ہے، زیادہ ہے، اور کوئی رشتہ ایسا ملتا ہے جو کہ تعلیم کم ہو، اور تعلیم کم ہو لیکن اس کے اندر ذمہ داریاں پوری ہوں، امور پورے ہوں، وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہو، تو پھر اس انا کو بنیاد نہ بنائیں۔ اپنی ایسی خواہشیں، ایسی چاہتیں جنہیں ہم اپنی بنیاد بنا کے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور جو رشتے آتے ہیں ان کا انکار کرتے رہتے ہیں، تو اس سے وقت نکل جاتا ہے، اور پھر یہ شادی کا سبب نہیں بن پاتا۔ اسی طرح لڑکوں کے حوالے سے بھی اسی بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اہم امور جس میں کیئرنگ ہو، لونگ ہو، خیال کرنے والا ہو، احساس کرنے والا ہو، اپنی ذمہ داری پوری اٹھانے والا ہو، اور بچی بھی اپنی ذمہ داری پوری اٹھانے والی ہو، سمجھدار ہو، اور عبادت گزار ہو، اور تقوی والی ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے فوراً نکاح کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور نکاح کا سبب جو ہے ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے سامنے بہت سارے دوسرے ہمارے خاندانی معاشرتی رسم و رواج کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مطابق یہ کتنے فیصد ہے، اس وجہ سے رشتوں میں رکاوٹ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ جادو اور بندش ہے اور جادو ہے اور اس کی وجہ سے رشتوں میں رکاوٹ ہے، تو منزل یہ کتاب ہے جس میں 33 آیات ہیں۔ ان آیات کو آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں اور دم کر کے پانی پی لیں، اور اس عمل کو 11 دن تک کریں۔ اس سے جادو، بندش، ان کے اثرات دور ہو جائیں گے، جادو کا اثر ٹوٹ جاتا ہے، بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ آپ کو کسی غیر شرعی عمل کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دعا مانگیں، اللہ جل شانہ سب کی دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ساری مسلم امہ کے ہر طرح کے مسائل اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ www.darsequran.com